السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کیا ہے؟ تو ہر وقت صحیح معنی میں اس بات کا استحضار رکھ لے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ استحضار ہو جائے گا اور اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی طاقت کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور پھر یوں کہے کہ میرے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، میں گناہ بھی کرتا رہتا ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ورنہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو اور صحیح معنوں میں دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روک لیتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، خلاصہ یہ ہے کہ بے شک نماز تو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور بے حیائی کے کام بھی کریں،
اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور بری باتیں بھی کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا وضو کریں، وضو میں کم پانی استعمال کریں، مسواک کا اہتمام کریں، دھیان کے ساتھ وضو کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میرا مالک، میرا خالق، میرا پالنہار، رازق جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، وہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے اور میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ میری طرف متوجہ ہے. اگر پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ تو انشاءاللہ گناہوں سے جان چھڑ جائے گی اور گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی یاد میں رہیں گے تو سکون، اطمینان اور امن جو ہے وہ نصیب ہوگا. تو آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. پچھلے جو گناہ ہو چکے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لے کہ اے اللہ شعبان کا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے، رمضان کی آمد ہے اور زندگی میں کئی شعبان رمضان آئے غفلت میں گزر گئے. میرا مالک یہ رمضان میں غفلت میں نہیں گزارنا چاہتی، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے صلح کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کی اچھی بندی بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. یہ ہر عورت کے اندر کے جذبات ہونے چاہیے اور اس کی چاہت ہونی چاہیے اور وہ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اے اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے خوب جم کے اللہ سے دعا کرے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لیجئے اور اللہ سے مدد بھی مانگ لیجئے. جب گناہ کا موقع آئے فوراً اللہ سے 2-3 دفعہ بڑی ہمت سے اور ادب سے کہہ دے میرے مالک میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے اور آپ بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. کوئی گناہ کا موقع آئے تو فوراً تصور کریں اللہ مجھے دیکھ رہے اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے مرنا ہے، ایک دن میرا انتقال ہوگا، یہ گناہ کر کے میں کہاں جاؤں گی، اللہ ناراض ہوں گے تو میری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو منانا، اللہ سے صلح کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے، زندگی میں بہاریں آ جائیں، چین، سکون، اطمینان اور امن کی دولت جو ہے یہ ہمیں مل جائے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. تو اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا. ہم کوشش کریں اللہ کو پانے کی، ہماری کوشش، ہماری سوچ، ہماری امید، ہماری چاہت، ہماری دل کی تڑپ یہ ہو کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت میں جینا ہے اور اللہ کی محبت میں مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے اللہ ہماری گناہوں سے جان چھڑائے. تو ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے نفس میں خیر اور شر دونوں قسم کی باتیں رکھ دی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے تو یہ حکم ملا کہ جو خیر کو اپنی طرف غالب کرے گا وہ اچھا انسان ہوگا اور جو شر کو اپنی طرف غالب کرے وہ برا انسان ہوگا.
تو جو سر سے پیر تک خیر ہی خیر ان کا نام فرشتے، جو سر سے پیر تک شر ہی شر اس کا نام شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان۔ ایک بات یاد رکھنا، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نیک ماحول مل جائے تو اس پر خیر غالب آ جاتی ہے، اور غفلت کا ماحول مل جائے تو شر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اچھے ماحول میں رہیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا شاندار دینداری والا بنائیں۔ گھر میں اے سی کا ماحول ہوگا تو سب کو ٹھنڈک لگے گی، اور سخت گرمی ہو، باریک کھلی ہو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہو تو گھر میں سب کو گرمی لگے گی۔ گرمی کا ماحول تو گرمی لگے گی، ٹھنڈی کا ماحول تو ٹھنڈی لگے گی، دینداری کا ماحول تو سب کے اندر دینداری آئے گی، اور بے دینی کا ماحول تو سب کے اندر نعوذ باللہ بے دینی آئے گی۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی سہیلیاں کون ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، آپ کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں۔ آپ ذرا اپنی سہیلیوں پر نظر کریں، وہ دیندار ہے تو آپ کے اندر دینداری آئے گی۔ اس لیے آپ کی جو سہیلی کا جو شرکل ہو وہ تھوڑا اچھا بنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ، جو اللہ کی نیک بندیاں ہوں ان کے ساتھ آپ تعلق رکھیں، جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، جو غیبت سے بچتی ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتی ہو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتی ہو، جس کے اندر خیر غالب ہو۔ برائی تو ہر ایک کے اندر ہے لیکن اچھائی زیادہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنی دوستی کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ کا یہ شرکل اچھا ہوگا تو امید ہے خیر آپ کے اندر آئے گی۔ اور اگر یہ شرکل میں لڑکیوں کی غلط عادتیں ہوگی تو پھر جو ہے خطرہ ہے، ان سے ذرا دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو بات یہ ہے کہ نیک ماحول مل جائے تو اس پر خیر غالب آ جاتی ہے، اور غفلت کا ماحول مل جائے تو شر غالب آ جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے زاہد کو بھی اگر ظلمت اور غفلت کے ماحول میں رکھا جائے تو اس کے گر جانے کے چانسز موجود ہوتے ہیں، اور دنیا کے برے سے برے انسان کو بھی نیک ماحول میں رکھا جائے تو اس کے سدھر جانے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو خود بھی نیکی کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھے۔ ہم نیک بن جائیں تاکہ دوسروں کو تو اچھی سہیلی مل جائے، دوسری لڑکیوں کو آپ ہی نیک بن جائیے، نیک بننے کی کوشش کیجیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو جائے گی، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ انسان تو نسیان کا پتلا ہے، جلدی بھول جاتا ہے، انسان بھلکڑ ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مرتبہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حالانکہ عظمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ فرما دیتے کہ اقیم الصلاۃ، تو بندے کو نماز کا قائم کرنا فرض ہو جاتا۔ اور آداب شاہی بھی یہی ہوتے ہیں کہ فرمان ایک مرتبہ جاری کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے بھولنے والے ہیں، خطا کرنے والے ہیں، تو شفقت کی بنا پر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس مغفرت اور رحمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان اگر نیکی کے ماحول میں رہے تو اس کا نیکی پر جمے رہنا آسان ہوتا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
بلکہ اگر کوئی بہت خلوص سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم لوگ جب دھوبی کو لانڈری میں کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں، ایک دم میلے ہوتے ہیں اور دھو کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میلے ہوئے ہی نہیں تھے، اتنے صاف شفاف۔ اور آپ دیکھو ہمارے موبائل میں بھی ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، 500-600 میسج جمع ہوئے، آپ آن کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دو، سارے میسج ختم ہو جاتے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے موبائل میں کوئی میسج تھا ہی نہیں۔ تو یوں سمجھیے توبہ یہ گناہوں کی ڈیلیٹ کرنے کا ایک بٹن ہے، اگر ہم یہ دبائیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں۔ جب ہمیں آخری غسل دیا جائے اس سے پہلے ہم غسل توبہ کر لیں، جب ہمیں کفن پہنایا جائے اس سے پہلے ہم تقوی کا لباس پہن لیں، اور جب ہمیں قبرستان لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا جائے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہاں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور اگر ہم بہت ہی نادم اور شرمندہ ہو گئے، یہاں تک کہ دل میں ندامت کی آگ جل اٹھی کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آپ جس کو بھی دیکھو کہتا ہے پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں میں انسان کے لیے دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے، اسی لیے گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ گناہوں سے پورے 100% گناہ ہے تو 100% گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جیسے آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ ان کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بندے کے دل کو پریشان کر دیتی ہے، بندے کا دل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی انسان کتنا ہی رازداری سے گناہ کیوں نہ کرے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں، گمراہی کے مواقع بھی موجود ہے، جو جی میں آئے وہی انسان کر بھی رہا ہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ پریشان کر دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لے کہ اللہ کے پاس کچھ پریشانی کی مقدار بندھی ہوئی ہے، اگر ہم گناہ کا ارتکاب کریں گے پریشانی ہمیں چمٹ جائے گی، اور اسی وجہ سے پھر زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ سکون حاصل کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کروڑ پتی، لکھ پتی، ملٹی ملینر، بے حد دولت مند ہوتے ہیں، مال پیسے کی بہتات ہوتی ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، راتوں کو نیندیں بھی نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سونا پڑتا ہے، ایسی کمروں میں نرم نرم کمبلوں میں کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، نیند کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ ان سے پوچھو بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہیں گے ظاہر میں تو مسئلہ کوئی بھی نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ دل میں پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔
تو یہ جو بے چینی دل میں لگی رہتی ہے، یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے، اس کی آخر وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ گناہوں کی نحوست ہے۔ غریب آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، ایسے غفلت کی زندگی گزارنے والے امیر وہ تو ایک دن میں کئی دفعہ جیتے ہیں اور کئی دفعہ مرتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈپریشن اور خودکشی کرنا جائز ہوتی تو سب سے زیادہ خودکشی کے لیے دنیا کے امیر تیار ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہمیں بچائے، چھوٹے گناہ سے بھی بچائے، بڑے گناہ سے بھی بچائے۔ گناہ سے بچنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کا سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ کھانے کو روٹی نہ ملے، فاقہ ہو، مگر اس بندے کا دل مطمئن ہوگا، اس کا دل پریشان نہیں ہوگا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو انسان گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھیے، آپ نے بوفے جہاں کھانے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے نیچے بتی جلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا گرم رہے۔ آپ سمجھیے وہ بتی جلتی رہتی ہے، ہر گناہ ایک بتی کی طرح ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کے دل کے پاس ایک بتی جل جاتی ہے جو اس کو پھر جو ہے پریشان رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ گناہوں کی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ خاوند دوستوں میں بہت زیادہ ہنسنے کھیلنے مسکرانے والا گھر میں آتا ہے تو ایسے چہرے کے اوپر اس کے غصہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں گھر والوں نے کیا قصور کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ کو بیویاں ترس جاتی ہے تو پریشانی کی زندگی، حالانکہ اس کی بیوی اچھی بھی ہوتی ہے، کام بھی کرتی ہے، نیک بھی ہوتی ہے، مگر چھپے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کو اس کے لیے بتی بنا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ خاوند تو ٹھیک ہے، کام چور ہوتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی حاسد بھی پیدا کر دیتے۔ کسی کی بہن حسد کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی کی پڑوسن حسد کرنا شروع کر دیتی ہے، کہیں کوئی ساس بنی ہے تو بہو ایسی مل گئی کہ بتی بن گئی، اور کہیں بہو ہے تو اس کو ساس ایسی ملی کہ بتی بن گئی، جینا حرام کر دیتی ہے۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے یہ زندگی، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سوچتا کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری اطاعت کرنے سے کوتاہی کی۔ ادھر میں نے کبیرہ گناہ کیا، ادھر بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد نے نافرمانی کی، یا نوکروں نے نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور گھوڑے یا گدھے نے میری نافرمانی کی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو گناہ ایک عمل ہے، اس کا رد عمل ہو کے رہتا ہے۔ گناہ کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے، لیکن اس کے رد عمل کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ انسان فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ ہمیں یوں پریشان کرتے ہیں۔ ارے عورتیں یہ نہیں سوچتی کہ یہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس لیے گناہوں سے بچے، نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہماری تو قابل افسوس حالت ہے آج کل، تو یہ حالت ہے کہ بس جادو ٹونے ہیں، کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، جی بچی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے، حالات ہمارے
اچھے نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، او اللہ کی بندیوں کیوں کسی کو چھوٹا رب بناتی ہو؟ کوئی رزق کو کم کر سکتا ہے؟ کوئی باندھ سکتا ہے؟ نہ کوئی عزتیں دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلتیں دے سکتا ہے۔ یہ سب کام پروردگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمیں اگر یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا کہ میرے بندے تو اپنا نام اعمال دے، تو ہم اپنے نام اعمال کو تو دیکھتے نہیں۔ نمازوں میں ہم نے سستی کر لی ہے۔ پریشانی کیوں آتی ہے؟ پردے میں ہم نے کوتاہی کر لی، احساس ہی نہیں کہ رب کریم نے پردے کا حکم دیا۔ کیا ہوا؟ کہتی او جی یہ تو کزن ہے، ہمارے اپنے ہیں، اور یہ تو اپنے رشتہ دار ہے، برادری ہے۔ اب اگر عورت اس طرح اللہ کے حکموں کو پامال کرے گی اور غیر محرم مردوں کے سامنے آئے گی تو پھر یہ کیا کہے گی کہ میں پریشان کیوں ہوں؟ پریشان تو خود اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت نے جن جن سے پردہ کرنے کو کہا ہم ان سے پردے کا اہتمام کریں۔ کتنے گھر ہیں جن میں ٹی وی کی اسکرین پر روز تماشے دیکھے جاتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر موسیقی کے دل دادا ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر چیٹنگ ہوتی ہے، نمازوں سے بے پرواہی۔ گھر کے افراد اگر 10 ہیں تو مشکل سے 2 یا 3 ہوں گے جو تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، باقیوں کو تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو عجیب، بہت سی مائیں تو اپنی بیٹیوں کو بن سور کے اپنے ساتھ بازار مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں تو شاپنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو دبئی میں کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی دبئی میں خدا کا قانون لاگو نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات کہ وہاں واقف دیکھنے والا کوئی نہیں، تو بیٹی بھی ننگے سر پھر رہی، ماں بھی ننگے سر پھر رہی ہے اور اس کو پھر گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ عجیب حال ہمارا بھی یہاں دیکھا گیا کہ ذرا سا کہیں گھومنے چلے گئے، مہابلیشور چلے گئے، ساپوتارا چلے گئے، یا منالی چلے گئے، شملہ چلے گئے، مسوری چلے گئے، تو اچھے اچھے گھر کی عورتیں جو یہاں پردے میں نوسپیس میں رہتی ہے وہ وہاں برقعے بھی اتر جاتے ہیں، نوسپیس بھی ایک طرف۔ کیا بات ہے، گھومنے آئے ہیں، او 2-3 دن کی مزہ کر کے پھر وہ کئی سال پریشان رہے گی، وہ تو بھول گئی۔ کیا یہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا ساپوتارا میں اللہ نہیں؟ کیا مہابلیشور میں اللہ نہیں؟ کیا مسوری میں اللہ نہیں؟ کیا میسور میں اللہ نہیں؟ کیا شملہ میں اللہ نہیں؟ کیا کشمیر میں اللہ نہیں؟ کیا دبئی میں اللہ نہیں؟ کیا ملیشیا میں اللہ نہیں؟ ارے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو کیا آپ یہاں پردہ لوگوں کے لیے کر رہی تھی تو پھر وہاں کیوں اتار دیا؟ ارے اللہ کا واسطہ ذرا تو سمجھداری سے کام لو۔ یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ کے لیے پردہ کرنا ہے، وہاں بھی اللہ کے لیے پردہ کرنا ہے۔ ہمیں تھوڑی نہ کسی کو بتانا ہے کہ ہم جو ہے پردے میں رہتی ہیں، نوز پیس پہنتے ہیں، یہ تھوڑی کسی کو بتانا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمارے یہاں کا ایک بہت عجیب حال ہے، شادی میں جائیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ 3 موقع پر بطور خاص ہمارے یہاں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایک شادی کا موقع، ایک موت میت کا موقع، اور تیسرا گھومنے کا کوئی موقع۔ کہیں گھومنے گئے ہوں، تفریح کے لیے گئے ہوں، نوسپیس بھی اتر جاتے ہیں، بال بھی کھلے رہ جاتے ہیں اور پردہ بھی اتر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، انجوائے کرنے آئے۔ ارے یہ انجوائے یہ کہ پریشانی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، پریشانی کو آپ بلا رہے ہیں، یہ انجوائے آپ کو پریشان کر دے گی، یہ انجوائے نہیں ہے۔ وہاں جا کر جہاں لوگ پردے میں نہیں رہتے آپ پردے میں رہو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے آپ کو کیسی انجوائے ملتی ہے، کیسا دل کا سکون ملتا ہے، اور اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ لوگ یہاں کے پردے کا اہتمام نہیں کرتی لیکن یہ میری بندی وہ ہے، یہ میری بندی وہ ہے جو یہاں آ کے بھی مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے نہیں بھولتی۔ تو ہم گھومنے کی جگہ پہ جا کے اللہ کو بھول جائیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، شریعت و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ غور کریں تو کتنی ہماری کوتاہیاں ایسی ہے کہ جن کی بنا پر یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے،
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کتنی تمہاری کوتاہیاں تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ وہ معاف نہ کرتے تو یوں سمجھیے ہمیں تو جینے کا حق ہی نہ ملتا، ہم اس قابل تھے کہ اس دنیا میں جی سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس مالک کا دیا کھاتے ہو، جس مالک کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہو، اسی خدا کے حکم کی نافرمانی، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے، ورنہ تو شکلیں مسخ ہو جاتی۔ زمین کو حکم ملتا کہ ان کو دھسا لو اپنے اندر، اور پتہ نہیں سر کے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی، کیا کیا ہوتا۔ یہ تو نبی علیہ السلام، نبی رحمت کی رحمت للعالمین کا حصہ ہے کہ شکلوں کے مسخ ہونے سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو اور بھی تو قومیں تھی، گناہ کیا تو ان کے چہروں کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اسی طرح کے گناہ ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی بیشی تھی، اللہ نے زلزلے سے مٹا کے رکھ دیا۔ قوم عاد کے اندر تکبر تھا، اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ قوم ثمود کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، ایک چیخ آئی، اللہ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ سب کے سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے آنے کو ٹال دیا گیا نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اکثر لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کسی نے جادو کر دیا، تعویذ کر دیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے حساب سے تو 99% باتیں غلط ہوتی ہیں۔ عملیات والوں کے پیچھے کبھی نہ جائیں، وہ پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت سے، وہ آپ کو ڈرائیں گے نہیں تو آپ کی جیب سے پیسے کیسے نکالیں گے؟ تو وہ پہلے ڈراتے ہیں کہ جی آپ کو تو بہت زبردست جادو کر دیا گیا ہے۔ اب جب زبردست جادو آپ نے سن لیا تو زبردست رقم نکال کے آپ نے دے دی، ان کا کام بن گیا۔ وہ تو بندے کو کنفیوز کر دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہمارے حالات کے بگاڑ کا دار و مدار ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ہم سدھر جائیں تو اللہ تعالی حالات کو سدھار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر تو پروفیشنل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عاملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ دین میں کامیابی ہے۔ آج اگر کوئی عورت دل میں یہ عہد کر لے کہ میں نے آج کے بعد اپنے مولا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی کام میں نے خلاف سنت نہیں کرنا، وہ دیکھ لے گی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے، سکھ اور سکون کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ بہت چیزوں کا آپ تجربہ کرتی ہیں، اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک بات یاد رکھنا، گناہ کے اندر کچھ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک تو تاثیر یہ کہ گناہ بندے کے دل کو پریشان رکھتا ہے، دوسری گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، کسی چیز میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تک جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور آگے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی
توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے مولا کی آج کے بعد نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت بھی دیں گے، صحت میں بھی برکت دیں گے، دین میں بھی برکت دیں گے، اور عزت میں بھی برکت دیں گے۔ ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا۔ جس عزت کو آپ ڈھونڈتی پھرتی ہیں نا کہ میری تو سسرال میں کوئی عزت ہی نہیں، آپ دیکھنا آپ اللہ کے حکم کی عزت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں اور لوگوں کے درمیان عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو گناہوں کے دو نقصانات اتنے واضح ہیں کہ ان کو سن کے تو بندے کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے اپنی مالک کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک گھر ہو تو خاوند کا اس میں کتنا تھوڑا سا اختیار ہے۔ گھر اس نے بنایا، خرچہ وہ دیتا ہے، باپ کہلاتا ہے، کسی کا خاوند کہلاتا ہے۔ وہ خاوند جو دیکھتا ہے اپنے گھر میں کسی کو کہ میری مانی نہیں جا رہی، تو کہتا ہے کہ اچھا اس گھر میں تم رہو گے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم خوش رہتے ہو۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک انسان دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم کیسے یہاں ٹھیک رہ سکتے ہو، فیکٹری کا مینیجر مزدور کو کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں دیکھتا ہوں تم یہاں رہو گے کیسے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، سب نعمتوں سے نوازا، اگر ہم اس کے ہی حکموں کو توڑتے رہیں گے تو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے پھریں گے؟ پھر پروردگار کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو نے کر لیا، اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے خوش ہوتے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدنامی کسی کے ذمے، پھر روتی ہیں کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھائی آپ نے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر لی وہی کچھ کافی ہے۔ اب اللہ نے بے عزتی آپ کے سر پہ ڈالنی ہے، پریشانی آپ کے سر پہ ڈالنی ہے، اور آپ خواہ پھر یہ کہے گی کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ اس لیے جو انسان بھی تقوی طہارت کی زندگی گزارے گا، نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ پورا ہو وہ جو تیری مرضی ہے تو اے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سوار دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے آج صلح کر لیں کہ یہ گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے کے مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہماری جان چھڑائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ جو بندہ حق تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اس کو پیچھے سے ایک لات لگائی جاتی کمر میں اور دروازہ بند کر کے کہا جاتا اے بدبخت آج کے بعد تیرے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، مگر میرا مولا کریم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ پیٹ پھیر کے جانے والے کے لیے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس طرح کوئی چھوٹا معصوم بچہ ماں باپ سے روٹھ جائے تو وہ اس کو گود میں لے کے پیار کرتی ہے، مناتی ہے کہ بیٹا اپنی ماما سے نہیں روٹھا کرتے، بالکل یہی انداز ہے اس پروردگار کا۔ اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ کیوں بدنامیاں لیتا پھرتا ہے؟ کیوں پریشانیاں لیتا پھرتا ہے؟ کیوں تجھے زندگی میں سکون نہیں؟ آؤ سکون میری ذات سے ملے گا، تمہیں زندگی میں عزت مجھ سے ملے گی، عزت تو میرے ہاتھ میں ہے، آؤ میرے در کی طرف، میں تمہیں پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ رب العزت کے در کی طرف آئیں. پروردگار فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی اور کے پیچھے جانے کی؟ اپنے رب کو منا لیجئے اور دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دے. پروردگار تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچھڑے ہوئے بندے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا بگڑے ہوئے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کرتا ہے. اور اگر کسی ماں کا بیٹا بچھڑ جائے، آپ جانتی ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ نیند آتی ہے، کہیں سکون نہیں ملتا. ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے. کہیں سے خبر آ جائے، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے ذرا اونگ بھی آ گئی اور دروازہ کھٹکا، ماں فوراً بیٹھتی ہے کہیں میرا بیٹا تو نہ آ گیا ہو. ماں کو اگر اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار ہوتا ہے تو پھر بگڑے بندے کا انتظار پروردگار کو کتنا ہوگا. اس لیے وہ انسان جس نے گناہ کرتے کرتے بال سفید کر لیے، کبھی نماز کے لیے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور اب اس کی بیوی بھی زندہ نہ رہی، اتنا بڑا ہو گیا کہ بچے بھی چلے گئے، کوئی اپنا بہن بھائی نہیں، کوئی بھی رشتہ دار نہیں، کسی کے ہاں واقفیت کی وجہ سے یہ رہتا ہے. انہوں نے بھی اپنے گھر سے منع کر دیا کہ آپ کی کھانسی سے ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، بڑے میاں آپ چلے جائیں. انہوں نے بھی گھر سے دھکا دے دیا. اب اس بوڑھے کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، جائے کہاں؟ کون اس کو کھلائے اور پلائے، اس کی خبر گیری کرے؟ اب لاٹھی پکڑ کے یہ گھر سے باہر نکلتا ہے، حالت یہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنٹ نہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں، کانوں میں سنوائی نہیں، جسم میں طاقت نہیں. اب اگر لاٹھی کے سہارے یہ سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے اپنے رب کے دروازے پہ جاتا ہوں، کوئی اور دروازہ ایسا نہیں کہ جسے میں کھٹکھٹا سکوں. چنانچہ ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے یہ باغی بوڑھا اپنے رب کے گھر کی طرف جاتا ہے تو رب کریم اس کو تانا نہیں دیتے. تم نے جوانی کہاں ضائع کی؟ تیرے مال کا کیا بنا؟ تیرے جمال کا کیا بنا؟ تو جوانی میں غیروں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا. او حسن کی پرستش کرنے والے، اب تمہیں میرا گھر یاد آیا. پروردگار تانے نہیں دیتے، یہ بھی نہیں پوچھتے او بوڑھے اتنی زندگی گزار کے میرے در پہ کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے اے بوڑھے تم میرے در پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو. جو اتنا کریم پروردگار ہے کہ اس بوڑھے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ چل کے میرے گھر کی طرف آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائے، تو اپنے بندوں پہ واقعی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے. ہم کتنے نالائق بنے، ہم کتنے نکمے بنے، ہم گناہوں کے پیچھے پڑے رہے، بھاگتے رہے مخلوق کی محبتوں میں، اور ہم وقت کو ضائع کرتے پھرے. اللہ آج بات سمجھ میں آئی، آپ سے ہم نے صلح کرنی ہے اور آپ کو منوانا ہے. اے اللہ آپ ہمارے گزرے گناہ، اب ہم جو ہے ہمارے جو گناہ ہم نے کر لیا اس پر نادم ہے، شرمندہ ہے، آپ معاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. میری دینی ماؤں بہنوں، پچھلے جو بھی گناہ ہوئے سارے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لیجئے. یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم اس کی کوشش کریں گے. شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کی آمد ہے، بہت مبارک مہینہ، بڑی مبارک گھڑیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرمائیے، اللہ خیر و عافیت سے ہمیں
رمضان تک پہنچائیے اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگیے، سعادت مانگیے۔ انشاءاللہ اب جو مجلس ہوگی وہ مستورات کی، وہ بدھوار کے دن ہوگی، اور اس میں بات ہوگی کہ رمضان کیسے گزارے، ایک عورت کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ بدھوار کے دن بات ہوگی۔ آپ سنیں اور 4 بجے اور اوروں کو بھی سننے کے لیے کہیں۔ کیا پتا آپ نے کسی کو کہا اور اس کو کوئی بات لگی اور اس کی زندگی بدل گئی، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور آج رات سے جو مجلس ہوتی ہے اس میں تو پوری فیملی بیٹھ کے سنیں 10 بجے، وہ تو انشاءاللہ ابھی چالو رہے گی۔ اللہ تعالی ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ، بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے۔ میرے مالک آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ میرے مالک، گناہ کرتے کرتے ایک حد پار کر دی، ایک لمٹ پار کر دی۔ اے اللہ، آپ معاف کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے۔ آپ تو توبہ کو قبول کرنے والے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ تو غفور الرحیم، آپ تو معافی مانگنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ اللہ، ہم معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر لے، آپ ہمیں پسند فرما لے، آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ ہمیں زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، آج تک کی زندگی غفلت میں گزری، معذرت چاہتے ہیں، آئندہ زندگی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے، آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ اس کی توفیق دے دیجئے، ہمیں اچھا وضو کرنے کی، اچھی نماز پڑھنے کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تقوی ہمیں عطا فرما، ماؤں بہنوں کو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرتے کرتے کھانا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھا ماحول بنا، گھر میں ایک دینداری والا ماحول بنا۔ اے اللہ، رمضان شعبان میں برکتیں عطا فرما، خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ اللہ، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، مصلی پر زیادہ وقت گزارنے کی، آپ کے ذکر زیادہ کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ، ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اس رمضان میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اس توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دیجیے۔ اللہ، پچھلے جو گناہ ہو گئے معاف کر دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں، پختہ عزائم کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی مدد شامل حال فرمائیے، قدم قدم پر نصرت فرمائیے، رہبری فرمائیے، اپنی مدد شامل حال فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، چھوٹے گناہ سے بھی بچا، بڑے گناہ سے بھی بچا، نماز میں سستی کرنے سے بچا۔ اے اللہ، آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں کئی رمضان غفلت میں گزر گئے، رمضان کیا گزرتے، ایک دن ہم ہی گزر جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اس کا احساس عطا فرما، ہمیں مرنا ہے اس کا احساس عطا فرما، آپ کے پاس آنا ہے اس کا احساس عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں سکون، اطمینان اور امن عطا فرما۔ پیارے اللہ، آپ خوش ہو جائیے، آپ ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ، تراویح کا ایک ایک سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی توفیق عطا فرما، 20 رکعت تراویح پورے اطمینان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہ اللہ، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جہاں جہاں سے یہ لوگ آن لائن یہ مجلس سن رہے ہیں، اللہ سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، سب کو اپنی محبت عطا فرما، سب کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، سب کی دنیا بھی بہتر بنا، سب کی آخرت بھی بہتر بنا، ہم سب کو اللہ ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اللہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں
دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما۔ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ انشاءاللہ آج رات میں 10 بجے جو مجلس ہوتی ہے وہ مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔